تھوڑا سی باہر ڈیشنگ ڈوشنگ ہوتی تھی، تو پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا جی۔ اچھا یہ آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں کہ پاکستان آپ کس علاقے سے ہیں؟ میں آزاد کشمیر چک سواری سے ہوں۔ چک سواری سے جی ٹھیک، تو وہاں پھر وہاں کا سفر، یہاں بریڈ فورڈ، اور بریڈ فورڈ میں پھر فلمیں بنانا، اور پھر کافی ایپیسوڈز بھی آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں جی۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ جب 86 میں سب سے پہلے آپ کی فلم ریلیز ہوئی تو وہ ریسیو لوگوں نے کیسے کی؟ سر وہ ویڈیو کا زمانہ تھا، یہ کوئی ٹی وی چینلز نہیں تھے اس وقت۔ یہ تھا کہ ویڈیو میں جو آتی تھی نئی چیز اس کو بہت لوگ دیکھتے تھے، تو میں جب گلیوں میں نکلتا تو آٹوگرافس، دعوتیں، یہ وہ بہت عروج دیکھا میں نے اس وقت کہ ویڈیو کا زمانہ تھا، تو بہت اچھا ٹائم گزرا وہ۔ تو پھر وہ میرے اندر گھس گیا کہ میں اور جو نا نام کماؤں، تو پھر میں نے انگلش پروڈکشنز پہ تھیٹر کرنا شروع کر دیا۔ پھر جا کر کوئی 2000 میرا خیال 2000 جنید 2011 تھا یا ہم نے 2012 میں تیجا فلم ہم نے بنائی دونوں، یہ اس فلم کے ولن ہے، تو ہم نے پھر اس میں نے ہیرو کا رول کیا، اور اس میں میں نے اپنے سپر سٹار آف پاکستان مصطفیٰ قریشی کو لیا، اور آئی فیل پراؤڈ ٹو سے کہ میں نے مصطفیٰ قریشی جو بولتے ہیں نا وہ فلم مولا جٹ میں نتھ نتھ دی آواز آوے کی سونیا، میں نے انہیں ڈائریکٹ کیا ہے، آئی فیل پراؤڈ بہت۔ آف کورس کون نہیں پراؤڈ فیل کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ایکٹنگ ہی سے سٹارٹ کیا تھا یا پھر آپ بیہائنڈ دا کیمرہ تھے پہلے؟ آپ نے جب آغاز کیا؟ نہیں، میں تھیٹر میں جو ہے نا وہ میں کورس کیا کرتا تھا ایکٹنگ کا، تو یہ جو کچھ میرے دوست تھے یہ وہاں گئے تھے کہ ہمیں ایک 20-22 کا ہیرو چاہیے، تو میری گڈ لک وہاں پر یہ تھی کہ ان گورو کی سبھی کلاس میں ایک ہی ایجنٹ تھا، تو انہیں مجھے لینا پڑا۔ تو جب وعدہ فلم بنی تھی نا تو ان کا یہ پروجیکٹ تھا، تو انہوں نے مجھے وہاں سے ہیرو لیا تھا جی۔ اور آپ کی وہ جو وعدہ کی ٹیم تھی جی، تو کیا وہاں پر دوسرے جو آرٹسٹ تھے، ایکٹرز تھے اور جو ڈائریکٹرز تھے، ان کو آپ کی ایکٹنگ جب آپ نے وہاں پر کر کے دیکھا، بیکاز فرسٹ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اوبیسلی وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو ان کا کیا رسپانس تھا اور آپ کا کیا؟ سب سے پہلے آپ اپنا بتائیں بلکہ کہ آپ کو کیسا لگا کہ ایک فلم میں تو دیکھنا ٹھیک ہے پردے پر، لیکن خود ایکٹنگ کرنا وہ آپ کو کیسا لگا؟ پہلے میں بہت نروس تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے کیمرے کا تجربہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے ڈائریکٹر تھے ایک نسیم اقبال، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے کافی کمفرٹیبل کیا۔ 2-4 شوٹس کے بعد آئی واز اوکے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا وقت لگا اپنے آپ کو ایک مختلف چیز تھی، میں اسٹیج کیا کرتا تھا، تو جب وہ لائنیں دیتے تو میں ایک دم بولنا شروع کر دیتا، تو کہتے نہیں 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 یہاں رکنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جناب جی۔ ٹھیک ہے، اچھا جنید بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جب آغاز کیا ہے تو آپ نے ریڈیو سے بالکل کافی سینئر جو ایکٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے فلمیں کی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں انڈسٹری میں، انہوں نے بھی ریڈیو سے آغاز کیا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا تھا کہ جب آپ ریڈیو سے، کہ آپ فیوچر میں دیکھتے تھے کہ میں فلمیں کروں گا؟ نہیں، میں کبھی یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں کبھی فلم کروں۔ میں اصل میں جب ریڈیو میں گیا نا تو گیا بھی اس نظریے سے تھا کہ جب ریڈیو پہ ہم پروگرام سنتے ہیں نا تو آدمی کو خود ایک چیلنج بندہ کرتا ہے اپنے آپ سے کہ ہاں، یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے۔ تو جب میں ریڈیو کے اندر میں جب چلا گیا تو وہاں پہ جا کے مجھے احساس ہوا اور پتہ چلا کہ میں کچھ ہوا سے نکال سکتا ہوں۔ اس سے پہلے تو دوستوں کے ساتھ تو آدمی کرتا ہے ہنسی مذاق میں، لیکن وہ کہتے رہتے تھے کہ تم کر لیتے ہو، کرو، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ تم صرف میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو، اس لیے آپ مجھے آگے دھکا دے کر آگے کرنا چاہتے ہو اور آپ خود پیچھے ہٹ جاؤ گے، رائٹ؟ تو میں نہیں، تو وہ جب میں ریڈیو پہ گیا تو مجھے تو کافی عرصے سے جو ہے نا، وہ 90s کا زمانہ تھا، لائف جو ہے وہ کافی اس وقت ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی ہر لحاظ سے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سب ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ جب میں ریڈیو پہ تھا اس وقت کیسٹ اور سی ڈی کا زمانہ تھا آ گیا، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ ہر چیز ڈیجیٹل ہے، کمپیوٹر کے ذریعے۔ اچھا جنید بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ ہو جائے اور پھر بعد میں اور بھی ڈائلاگ آپ سے سنیں گے، لیکن ابھی آپ سے ایک ڈائلاگ سنتے ہیں جو آپ چاہیں۔ کون سا ڈائلاگ سننا چاہیے؟ آپ کو مجھے پتا کہ ڈھیر سارے آتے ہیں، لیکن جو آپ کو ٹھیک لگے۔ جی ہاں ناظرین، میں کوشش کروں گا امیتابھ بچن کی ایک
ڈائلاگ ہے جو شاید آپ کو پسند آئے، لیکن انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، چاہے اس کوشش کے بعد انسان ناکام ہو یا فیل ہو، وہ آپ ناظرین کے سننے کے اوپر ہوتا ہے سب کچھ. جی اب لہروں سے ڈر کر کشتی پار نہیں ہوتی، لہروں سے ڈر کر کشتی پار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. ننھی سی چمٹی جب دانا لے کر چلتی ہے، چڑھتی دیواروں پر 100 بار پھسلتی ہے. اندر کا یقین رگوں میں قوت پیدا کرتا ہے، اندر کا یقین رگوں میں قوت پیدا کرتا ہے. چڑھ کے گرنا، گر کے چڑھنا امید جگاتا ہے. آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی، آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. ڈبکیاں سمندر میں غوطہ وہ لگاتا ہے، ڈبکیاں سمندر میں غوطہ خور لگاتا ہے، جا جا کر خالی ہاتھ لوٹ کے آتا ہے. ملتے نہیں سیپ کے موتی گہرے پانی میں، ملتے نہیں سیپ کے موتی گہرے پانی میں، پر مٹھی اس کی خالی ہر بار نہیں ہوتی. کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اور سامعین میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی آپ زندگی میں کر رہے ہیں کوشش کرتے رہیے گا، کیونکہ کوشش کرنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے. تخت و تاج تو اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان زندگی بھر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوشش کرتا رہتا ہے. اور میں اور کیا کہوں. Fantastic, thank you so much. That was Junaid Khan live from VTV Studios. اور اچھا آصف بھائی، جب میں نے فلم تیجا بنائی نا تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بچن کی آواز نکالیں دیں ایز اے ویلن. تو جب شوٹ کرتے تھے نا، میں آنکھیں بند کرتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا کہ بچن یہاں پر ہے. نہیں حقیقت بات ہے، میں پوچھ لیں ان سے، میں آنکھیں بند کر کہتے بچن یہاں پر ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے فرام دا مووی اگنی پتھ. وہ تو پورا کرنا پڑتا ہے نا، مجھے کرنے کی اگر اجازت ہو، کہیں ایسا نہ ہو، وہ پورا کرنا پڑتا ہے پھر اپنے انداز کے ساتھ. وہ وجے دینناتھ جان پورا نام، باپ کا نام ماسٹر دینناتھ جان، ماں کا نام سرسوتی، گاؤں منڈوا، عمر 36 سال 9 مہینہ ہے. سلمان گھنٹے چلو ہے معلوم ہے. تم سال اپن کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ تم اپن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو اپن کا 3 باسز ہے وہ اپن کا موت کا دن مقرر کری ہے. تم دیکھو یہ دیکھو، یہ سالہ شام 6 بجے اترا، اپنا موت کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے. کیا اپوائنمنٹ؟ ہاں انگلش بولتا ہے، انگلش. مر گیا تو یہ سارا کرسی پہ تمہارا، یہ دنگا پہ تمہارا، لیکن اپن مارے گا نہیں. اپن تمہارا ادھر تمہارا ساتھ سینے پہ گولی کھائے گا معلوم. کانچ کا مال کا رہنے والا کنچا سے بہت پھڑکتا ہے نا، ایک دم ٹاٹا لے گا. فانٹاسٹک، بہت خوب جنید خان. تھینک یو. اور ایک کالر ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں and then we'll continue. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام محمود سلطان ہے، میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہا ہوں. جی محمود صاحب ویلکم. آپ کو کہتے ہیں ہی از ہمسیلف اے بگ میں ویلکم ظفر علی ہیرو کو کہتا ہوں، جنید خان کو کہتا ہوں، آصف راجہ کے شو میں. گڈ لک یور فیچر بہت آف یو. میں نے کہا میرے دوست یار بیٹھے ہیں تو ان کو میں خوش آمدید کہہ دوں. خوش آمدید آپ کو بھی حاجی صاحب. السلام علیکم. جیتے رہو، خوش رہو، خوشحال رہو. بہت اچھے لگ رہے ہو دونوں، تینوں بھی. سلطان بھائی پروگرام دیکھتے رہیے گا، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. تو ٹورڈز آخر کے پروگرام کے اینڈ پہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے جو میں ٹی وی پہ اناؤنس کروں گا. انشاءاللہ. بس آپ سامنے آئے تو میں نے کہا میں ابھی آیا ہوں. میں نے یہیں سے شروع کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، جب آپ اس کے بارے میں، وعدہ کے بارے میں بتا رہے تھے، میں ذرا نماز پڑھ رہا تھا. جی. تو میں دیکھا تو مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا میں آپ سب کو خوش آمدید کہہ دوں وی ٹی وی پر. بہت شکریہ حاجی صاحب. بہت تھینک یو ویری مچ. تھینک یو راجہ. تھینک یو سو مچ محمود سلطان صاحب.
It's an honor to receive a call from yourself. Thank you. ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں ہمارے بریڈفورڈ میں, ہمارے آئی تھنک ون آف دا موسٹ سینئر ایکٹرز وی ہیو ان یو کے. اینڈ اچھا آپ کنٹینیو کرتے ہیں, آپ سے جو آپ کی طرف آتے ہیں انہاں نال تے دو بات ہوئے تو سلام کر لیجیے. میں ڈائلاگ نہیں بولوں گا. اچھا یہ بتائیں اپنا ظفر بھائی کہ آپ نے اس کے وعدہ کے علاوہ یعنی کہ آپ کو ہیرو نام یہ کیسے ملا؟ وہ جیسے میں نے کہا ویڈیو کا زمانہ تھا نا, تو جب فلم بنی تو پوچھتے ہیں ہیرو کون ہے, ہیرو کون ہے, وہ یہ ہیرو ہے, یہ ہیرو ہے. وہاں سے یہ نام بس پڑ گیا ہیرو. اور میں آپ کو بات بتاؤں, 2 اوکیجنز پہ یہاں پہ ایک فلم فیسٹیول ہوا کرتا تھا, تو دلیپ صاحب تھے وہاں پہ. تو جب سبھی مجھے ہیرو پکارے تھے تو دلیپ صاحب نے مجھے پاس بلایا, کہتے بیٹا یہ تمہیں ہیرو کیوں بلاتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرا نک نیم ہے. کہتا ہے جانتے ہو جب میں ہٹ ہوا تو میری خواہش تھی کہ انڈسٹری میں مجھے ہیرو بولے, لیکن لوگ مجھے سب صاحب جی کہتے ہیں. اور دوسری بار یہاں پہ آئفا ایوارڈز ہوا تو بڑا ہال تھا, سبھی بیٹھے ہوئے تھے, سبھی ایکٹرز بالی ووڈ کے. تو ایک ڈرائیور نے وہاں سے دروازہ کو کہتا ہیرو ادھر آؤ. تو سلمان خان نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا یہاں پر آپ کو سبھی نام سے پکاریں گے, ہیرو مجھے پکاریں گے. تو وہ نام میرا پڑ گیا وہاں سے. جی تو پھر تب سے آپ کے نام کے ساتھ یہ ہیرو جڑا ہوا ہے؟ جی, اور ماشاءاللہ میں نے جو بھی کام کیا ہے حاضہ پروڈکشن اردو میں, اس میں نے رول بھی ہیرو کا کیا ہے. فانٹاسٹک. میں نے 2 ٹیلی فلمز بنائی ہیں, 3 شارٹ فلمز, یعنی کہ وعدہ, تیجا, میرے ہو تم, وہ ایک دن, لالا چھوٹو, نہیں وہ تو میرے اوکے. دوسری میرے ہو تم, ایک اور ہے میرے ذہن سے نکل گئی ہے یار, عبادت یا گناہ. تو ان میں نے ہیرو کا رول کیا, اور 38 شارٹ ویڈیوز میں نے ریلیز کیے ہیں لالا چھوٹو ڈبل رول کے, جن کا میں رائٹر خود ہوں, پروڈیوسر خود ہوں, ایون کیمرہ مین بھی, ایکٹر بھی خود. اچھا تو یعنی کہ رائٹر بھی ہیں جی, کیمرہ مین بھی ہیں جی, ڈائریکٹر بھی ہیں جی, اور پھر ایکٹر بھی ہیں, آل ان ون. یہ جو لالا چھوٹو, جی تو یہ پاسبل کیسے ہوتا ہے؟ بس یار کیمرے آن کر کے فریم دیکھتا ہوں, پھر جو کہ لکھا ہوتا ہے اس کو پرفارم کرتا ہوں, لیکن ڈبل رول کرنا آسان کام نہیں ہے. تو اس میں آپ کے ڈبل رول ہیں؟ جی اس میں ڈبل رول ہے. ہوا یوں کہ میرا ایک ہی بھائی ہے اور اسے میں بہت پیار کرتا ہوں. وہ پاکستان میں رہتا ہے, ہم پوری زندگی میں بہت کم ملے ہیں, تو میری خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائی اکٹھے ہوں تو کیسے ہوں, اور اکثر ہم لڑتے رہتے ہیں. حقیقت بات ہے پیار بڑا ہے ہم دونوں میں, لڑیں گے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں گے. پھر میں نے اس پروگرام کو کریٹ کیا کہ جب 2 بھائی ہوتے ہیں گھر میں تو کیسے رہتے, تو ہر ویڈیو میں آخر میں ہم جگنا شروع کر دیتے ہیں. جی تو ایوری ویڈیو کا یعنی کہ جو اختتام ہے وہ بہت ہوں. اور جنید بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے جی ایز این ایکٹر, وہ بھی انڈر دا ڈائریکشن آف ظفر بھائی, کیسا آپ کا؟ زبردست. یہ جس طریقے سے کام لیتے ہیں نا, آئی تھنک دا مین تھنگ از, میں تو پہلی بات اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلو ایکٹنگ یا کیمراز یا سب کچھ ہوتا ہے, ان ریئل لائف ہر انسان کوئی نہ کوئی قسم کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. جی کیونکہ ہر آدمی کا ایک اپنا کردار ہے. جب ہم کام پہ جاتے ہیں کہ ہماری ایک اپنی بیہیویئر ہوتا ہے, جب ہم گھر ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا بیہیویئر ہوتا ہے, جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہوتا ہے. اس لیے آئی تھنک اٹس پارٹ آف نیچر فار ایوری بڈی. یہ اور بات ہے کہ کوئی چیز کیمرے کے سامنے آتی ہے, کوئی چیز جو ہے نا ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایکسپیرئنس کی بات تو یہی ہے کہ یہ آدمی کو بہت ریلیکسڈ کرواتے ہیں, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے مزاج کے اوپر کہ یار تو جیسے کمفرٹیبل سمجھتا ہے. تو جب ایسے چھوڑ دو تو پھر اس کا جو پرفارمر جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے, وہ نکل آتا ہے. تو پھر ٹائم لگتا ہے نکل, اس کا پرفارمنس جس طریقے سے وہ چاہتا ہے وہ نکل آتا ہے. تو پھر کوئی بھی فلم ہوتی ہے اس کا پھر کام جو ہوتا ہے وہ. اچھا تیجا کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ کو, جو تیجا انہوں نے بنائی تھی تو اس میں آپ نے خود ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ایسی آواز نکالنا چاہتا ہوں, بالکل. اور پھر جب آپ نے وہ چیز دیکھی کیسی آپ کو فیلنگ آئی؟ کیونکہ کئی دفعہ ایکٹر ہوتا ہے نا کہ ٹو بی آنیسٹ بیکاز اس فلم کے اوپر ہمیں اسے ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ساتھی بزرگوں, آپ کے جو ناظرین ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دیکھی ہے یہ چھوٹی سی فلم ہم نے بنائی تھی, ایک کیمرے سے بنی ہے, ایک بنانے والا, ایک ایڈیٹر ہے, 0,0,0,0,0 اس کا بجٹ ہے, کوئی خرچہ نہیں آیا, گھر کی بنی ہوئی فلم ہے.
اور بس دونوں دوستوں کو بس وہ چاہ چڑھا ہوا تھا کہ ہم کچھ کرتے کرتے وہ کچھ بنا دیا جو کچھ ہمیں آتا تھا. لیکن یہ کچھ ان کی بھی خواہش تھی اور میری بھی تھی کہ چلو یار جس چیز کی ہم آواز نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اسی کے طرز کے اوپر آپ بنا دو جو کچھ بنانا ہے. وہ آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹرائی جو کچھ انہوں نے کیا تھا تقریباً 8-9 ایئر اولڈ فلم ہے, تقریباً 10 سال پرانی ہو چکی ہے جی. اینڈ 2009 کی بات ہے یہ, 9 and 10. اور آئی تھنک اس کے لحاظ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ گھر میں ہی کیا تھا. بریلینٹ, اٹ واز ایبسولوٹلی بریلینٹ. اور ان کے ساتھ میں نے وہ چھوٹا لالو میں بھی دو ویڈیوز میں. اچھا آپ ظفر بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کس کس کو یعنی کہ یہاں پر یو کے میں کس کے ساتھ یہاں پر ڈائریکشن جیسے آپ نے ان کو آپ نے کیا, اور بڑے سٹارز جیسے آپ نے منشن کیا مصطفیٰ قریشی صاحب وہ یو کے میں آئے تھے, وہ کس فلم میں تھے آپ کے ساتھ؟ تیجا. اچھا آصف بھائی میں بات بولوں کہ میں کوئی بھی اپنا کام کرنے کے لیے یارکشائر سے باہر نہیں گیا. صرف جب اپنی شوٹ پہ گیا ہوں, یعنی کہ میں موروکو گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, پاکستان گیا ہوں, لیکن میں نے جو کام کیا ہے وہ یہاں یارکشائر میں کیا ہے. مصطفیٰ قریشی یہاں پر آئے ہوئے تھے, ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ کو گیسٹ اپیئرنس لینا چاہتے ہیں, وہ مان گئے. مصطفیٰ قریشی کو ڈائریکٹ کیا, فیصل رحمان کو ڈائریکٹ کیا, ارشد وارسی کو ڈائریکٹ کیا, ان کے ساتھ ہیرو ہیں ویلکم ٹو کراچی کے, میں نام ان کا بھول گیا ہوں, ان کو ڈائریکٹ کیا. پھر آپ کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, جنید خان کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, اپنے محمود سلطان کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو میں نے ڈائریکٹ کیا ہوا ہے اور میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. ٹو بی آنیسٹ یہ جو ہے نا یہ ہماری ایک ہابی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کو زیادہ ڈائریکشن اچھا لگتا ہے دینا یا پھر ایکٹنگ یا پھر رائٹنگ یا پھر بیہائنڈ دا کیمرہ, ان فرنٹ آف کیمرہ, ان سب رولز میں سے بیسٹ آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے؟ سچ بولوں ایکٹنگ, دوسری جو ہے وہ سب مجبوری ہے. سچ بولوں گا دوسری سب مجبوری ہے, لیکن جو ایکٹنگ. ٹھیک ہے. اور جنید بھائی آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, ریڈیو پہ آپ کام کرتے تھے یا پھر؟ میں ابھی بھی میں ریڈیو پہ آن اینڈ آف رہتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریڈیو سے تو میرا تقریباً پچھلے 25 سال سے تعلق ہے, 25 ایئرس. ایک ہی پروگرام کیا کرتا تھا لیڈز کے علاقے میں, اور جو ہے نا اور اس کے علاوہ آپ نے جب ایکٹنگ سٹارٹ کی تو ایکٹنگ آپ نے جو جس طرح آپ نے دیکھا تھا سمجھا تھا اسی طرح آپ نے پایا یا پھر کچھ اور سمجھا تھا دیکھا تھا پایا؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس میں, بہت کام. ایک سین بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, دن بھی لگ جاتے ہیں. وی haven't done anything big to be honest. ویلکم ٹو کراچی میں تھوڑا کام کیا تھا, لائز وی ٹیل اس میں کام کیا تھا ہم نے. آخری برج کا ڈرامہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے, اس میں تھوڑا سا میرا رول ہے. ادروائز جو کچھ کام میں نے کیا ہے آپ نے ظفر بھائی کے ساتھ کیا ہے, تو تھوڑا بہت کام جو ہے نا وہ جہاں کہیں بھی تھوڑا سا ایکٹنگ کے ذریعے کوئی بھی جو کام ملے نا تو کبھی چلے جاتے ہیں, تو کبھی ٹائم ہی نہیں ہوتا. بہت اچھا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ یہاں پر یو کے میں آپ کو پتہ ہے کہ فلمز وغیرہ اتنی بنتی نہیں ہیں, تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں پاکستان جاؤں وہاں کی انڈسٹری میں کام کروں؟ ظفر بھائی سیم کویشچن فار یو ایز ویل, آپ یہ بتائیں. پہلے میں آنسر کروں یا یہ؟ آپ پہلے کر دیں. اچھا بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پلیٹ فارم یہی ہے, یہاں ہم رہتے ہیں, ہماری فیملیز یہاں پر ہیں, میں یہیں پہ کام کرتا ہوں اور میں سبھی کو بولوں گا کہ یہیں پہ کام کرو. آپ وہاں جاؤ گے, ایک رول ملے گا, 2 ملیں گے, آپ کو یہاں واپس آنا پڑے گا. تو میں یہی کرتا ہوں. میں اپنے سننے والے کو بتانا چاہوں گا کہ میں 18 ایئرز ہو گئے ہیں اسی انگلش فلم انڈسٹری سے دال روٹی کماتے ہوئے. میں ہوں ایکسٹرا انگلش پروڈکشن میں آتا ہوں, کبھی کبھی کچھ لائنز دے دیتے ہیں, لیکن دال روٹی کما رہا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ اس طرف آئیں. پروڈکشن میں بہت کام ہے, میک اپ آرٹسٹ, اسسٹنٹس, بوم مین, بہت کچھ ہے, اسسٹنٹ کیمرہ مین نہیں آتے. جہاں تک میں جانتا ہوں سبھی جو میرے دوست ہیں جنید, جو ان کو سبھی کو انگلش انڈسٹری میں میں لے کر گیا ہوں, بہت کم ملتے ہیں. تو میرا پیغام یہی رہے گا کہ یہیں پہ کام کرو, یہیں ہماری وہ کیا کہتے ہیں, جینا یہاں مرنا یہاں, یہاں پہ کرو, راستے بنتے ہیں. اب میری طرف دیکھ لو, میں نے یہاں پہ کیا 2 فلمز, 3 شارٹ فلمز اور 38 ویڈیوز نکال دیے. اب آگے بھی میں کام کر رہا ہوں یہیں پہ, میں یہیں کہوں. آف کورس آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اینڈ اس کے علاوہ یہاں پر اب دیکھیں جیسے کہ یہ پلیٹ فارمز
ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل وی ٹی وی ہے جی، اب یہاں پر جو لوکل کمیونٹی ہے وہ ٹیلی ویژن کو سپورٹ کرے، ٹیلی ویژن ٹیلنٹ دکھاتا ہے، ٹیلی ویژن نئے نئے چہرے لے کر آتا ہے، ٹیلی ویژن یعنی کہ آپ تک آواز، آپ کی آواز آپ تک پہنچاتا ہے، کمیونٹی تک پہنچاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری وائٹل، یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں جس علاقے میں، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جس علاقے میں رہو وہاں کے میڈیا کو ضرور سپورٹ کرو. اور آصف بھائی جتنا 1 گھنٹہ آپ ہمیں مل رہا ہے نا، شاید پاکستان کسی ٹی وی پہ جاتے ہوئے پوری عمر گزر جائے. صحیح ہے. یہ لوگ ہمیں موقع دیتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور بزنس مینز کو ان کے ساتھ ایڈورٹائز کرنی چاہیے تاکہ وہ سروائیو کریں. آف کورس ہمارے ساتھ میں کچھ نام شامل کر رہتا ہوں. عبدالشکور صاحب دیکھ رہے ہیں، افتخار صاحب، اس کے علاوہ ٹی نصیب وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے ڈائلاگ سنتے ہیں، لیکن ڈائلاگ سے پہلے ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی اچھا کالر لے لیتے ہیں، کالر کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں وہی بول رہا ہوں کیتلے سے، اشفاق صاحب بات کریں، اشفاق بھائی سے. جی کیجیے بات. جی کون؟ ماشاء اللہ بڑے اچھی کام کریں گے اشفاق بھائی. نام اپنا ایک دفعہ پھر بتا. وحید بول رہے ہیں کیتلے سے. کیتلے سے وحید کیتلی سے. السلام علیکم. ابھی جنید خان پہچان نہیں رہے بھائی. اشفاق سے. جی وحید بھائی. سوال کی جو اشفاق بھائی تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا شکر. پر نہیں پوچھنا. جی مجھے آواز سے ابھی نہیں پتا. اب وحید بول رہے ہیں. وحید جی وحید بول رہا ہوں 24. وحید 24. وحید 24. السلام علیکم وحید، ہاؤ آر یو برادر؟ بالکل آپ پہچان گیا ہوں میں بالکل پہچان گیا. ماشاء اللہ بڑی خوشی آپ کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کی. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹیلی فون کرنے کا. ماشاء اللہ آپ کو ظاہر ہے یقیناً آپ گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. ہاں جی دیکھ رہا ہوں آپ کو. ماشاء اللہ ویری ماشاء اللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جزاک اللہ. وہ کافی سے بعد آپ کو دیکھا میں نے. کیا کہا؟ یہ بہتر سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اچھا، یہ آپ کو ڈائلاگ بھی سنائیں گے جنید بھائی، ان سے ہم نے ڈائلاگز بھی سننے ہیں، ان سے بڑی گپ شپ لگانی ہے. اور ہاں، اور لگتا ہے کہ آپ بھی ان کے فین ہیں. بہت زیادہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت پیارا کہ ماشاء اللہ کافی اچھا کام کیا ہم نے. جزاک اللہ ولید، جزاک اللہ، شکریہ. تھینک یو. جب بات ہوگی جی. اوکے خدا حافظ. آمین. تھینک یو سو مچ. تو ہم ڈائلاگ کی طرف چلتے ہیں. ایک شاہ رخ خان کی آواز میں جو آپ ڈائلاگ بولا کرتے ہیں وہ ڈائلاگ ہو جائے. اور ایسا کیجئے گا کہ یہ جب ڈائلاگ ہوگا تو اس کے بعد میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی ہے، وہ لیٹر آن کرتا ہوں. پہلے یہ شاہ رخ خان کا آپ ڈائلاگ بول دیں. تو آپ ایسا کریں، یو کین پریپیئر. اچھا ایک اور کالر ہے، ان سے بات کریں. ہیلو، وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ بات کر رہی ہے. جی جناب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ ایسے غم کی سوچ جو ہے میں بہت ہوئی تھی. شاہجہاں خان ایمبیسی کے ایمبیسڈر تھے، وہ کولڈ میں آئے اور میں نے ان کو کہا کہ ترقی کر دی ہے، ایٹم بم بنا دیا ہے پاکستان سے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اینڈ جی چلتے ہیں آپ کے ڈائلاگز کی طرف. اور وہی شاہ رخ خان کے ڈائلاگز، کوئی بھی ہو جائے ڈائلاگ آپ کی اپنی. ہاں چھوٹا سا ڈائلاگ ہو جائے. ہائے نہیں. ہے ماں تو جانتی ہے نا ماں کہ میں بچپن ایک کویتا گایا کرتا تھا. ارے بھائی کویتا، ارے دور گگن پہ وہ کرن کے بچی میرا انتظار کر رہی ہے ماں. ارے میں تو اسے تمہارے گھر کی بہو بنانا چاہتا تھا، مگر کیا سنیں یہ سال بردار دنیا سنتے نہیں کہ میں کرن کے بچی کو محبت کرتا ہوں. یہ جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر پورا اس کا جوش نکالنا پڑتا ہے، اپنے پورے طریقے سے کرنا پڑتا ہے جو آپ بن نہیں رہا، وہ ابھی اس وقت بن نہیں رہا. بہت آصف بھائی آئے تو یہ قابو میں ورنہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایسے بیٹھا ہوں. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ آصف بھائی. اسلم صاحب فرام اسکاٹ لینڈ. بھائی جو دلوں میں بستے ہیں نا وہ آواز پہچان لیتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست. اسلم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کو میرے دو
اچھا ایسا کرتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اسلم بھائی سے بات کریں گے. ایک بریک ٹائم ہو گیا. اسلم بھائی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں جسٹ آفٹر شارٹ بریک. تو چلتے ہیں بریک کی جانب. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ان گپ شپ ود آصف راجہ. اور بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پر, گپ شپ ہو رہی ہے, ڈائلاگز ہو رہے ہیں اور اپنی ایکسپیرینسز بتائی جا رہی ہیں ایکٹنگ کے حوالے سے, رائٹنگ کے حوالے سے, ڈائریکشن کے حوالے سے. اور اب ایسا کرتے ہیں جناب, جہاں پر ہم نے بریک لی تھی, کہا تھا کہ بریک کے بعد ملتے ہیں, تو وہیں سے شروع ہوتے ہیں. بریک کے بعد اسلم بھائی نے ہمیں کال کیا تھا فرام اسکاٹ لینڈ, تو ان کا تھینک یو کہتے ہیں, اور ان سے بات نہیں ہو سکی. اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ابھی وہ رنگ بے شک کر سکتے ہیں, آف کورس کر سکتے ہیں, اور ان کے ساتھ بات کر کے ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے بیکاز. اچھا بات کر رہے تھے کالر کے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. آصف بھائی کیسے, ٹھیک ہے اسلم بھائی؟ ماشاء اللہ, کیا بات ہے اسلم بھائی, آپ کے ساتھ بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے آلویز. اور آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت ہے؟ ماشاءاللہ زبردست. سب سے پہلے تو آپ کے دونوں مہمانوں کو سلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ دے آر لوکنگ ویری ویل. تھینک یو. دوسرا اپنے آصف بھائی, آپ کو پتا ہے جنید بھائی سے بولے ذرا نانا پاٹیکر کی آواز تو سنائیں. نانا پاٹیکر کی آواز بھی سنیں گے آج, دلیپ کمار بھی, سارے ایکٹر سنیں گے آج. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج تو ہیرو بھی آ گئے, ولن بھی آ گئے. اچھا اپنے اسلم بھائی کی بات کمی ہے, وہ بھی پہلے ہو چکی ہیں, وہ بھی ہو گئی ہے. باقی انشاءاللہ ان سے نا ذرا لائیو ٹی وی پہ وعدہ لیں. میں تو ان دونوں سے وعدہ لیتا ہوں لیکن پورا نہیں کرتے. ان سے وعدہ لیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ اسکاٹ لینڈ میں ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے, فلم بنانی ہے. انشاءاللہ ضرور کریں گے. پکا اسلم صاحب, پکا. چاروں نے انشاءاللہ چاروں کام کریں گے, آف کورس کریں گے. اور اسکاٹ لینڈ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اٹس اے بیوٹیفل پلیس, بہت خوبصورت. وہاں پر اسلم بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر سینری بہت خوبصورت ہے, اور وہاں پر فلم اگر بنائے تو خوبصورتی اسکاٹ لینڈ کی کیپچر ہوگی. اچھا اسلم بھائی, اسکاٹ لینڈ ویسے آپ اسکاٹ لینڈ کا بتائیں کہ فلمنگ وغیرہ وہاں پر از اٹ کوائٹ ایزی, ڈیفیکلٹ؟ ویری ایزی, نو پرابلم. آنس ارینج کریں سارا کچھ, میں ادھر ارینج کر لوں گا انشاءاللہ. سمر ٹائم نا ذرا پروگرام بنائیں, ان سے وعدہ لیں تو بنائیں گے انشاءاللہ. میں ابھی وعدہ لیتا ہوں, ان کی پہلی فلم بھی وعدہ تھی اور آج بھی ان سے وعدہ لیتا ہوں. اسلم بھائی میں وعدہ کرتا ہوں. اچھا اسلم بھائی یہ وہ پی ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں جن کو میں دیکھا کرتا تھا اور ان کا میں فین تھا, ملے مجھے. میں اتنا پرانا جی بھائی, میں آپ کو میں نے بہت دیکھا ہے. نہیں اتنے پرانے تو لگتے نہیں, یہ تو بالکل ینگ, 85. نہیں یار, یہ ہیرو تھے. تھینک یو ویری مچ. تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا زبردست جا رہا, میں بیٹھا واچ کر رہا تھا. تو ذرا بھائی آج پکا ہو گیا, ہم نے آ کر وہاں فلم بنانی ہے, پکا وعدہ. انشاءاللہ. میں نے آپ کو بڑی دفعہ آفر کیا, آپ آتے نہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے. اب آنا پڑے گا بھائی, میں نے طے جو کر دیا ہے وہ بھی ٹی وی پہ انشاءاللہ. تو میں اپنی کال رکھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ٹائم تھوڑا ہے, تو آپ کے پروگرام کے لیے تھوڑا ٹائم بچتا. تو انشاءاللہ وہ جنید بھائی سے پوچھنا پھر ذرا نانے پاٹیکر کا نا. جی بالکل کوشش کرتے ہیں. زبردست. تھینک یو ویری مچ, گڈ لک فار یور پروگرام. تھینک یو سو مچ اسلم بھائی, تھینک یو فار رنگنگ اس. اور میرے مہمانوں کی بھی وہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اوپر ہو گیا. اب 1 گھنٹہ اور شو کر سکتے ہیں ہم. ویسے پہلے تو ہم نے کافی ٹینکس خالی کیے پانی کے. ویسے اچھا یہ فرسٹ ٹائم آپ لائیو؟ میں لائیو جو ہے وہ فرسٹ ٹائم کیا ہے ایشین ٹی وی پہ. ایک بار میں نے رونی کاربٹ کے ساتھ کیا تھا لائیو جو نا ٹی وی پہ. جی تو جنید بھائی آپ کا ڈائلوگ ہم 2-3 دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا, تو اب ڈائلوگ آپ کا ہو جائے. اچھا نانا پاٹیکر کا پہلے کریں گے یا دلیپ کمار کا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بڑا لمیٹڈ ہے. نانا پاٹیکر کا کون سا کروں؟ نانا پاٹیکر جو آپ کو شاید میں کوشش کروں گا ناظرین, میں کوشش کروں گا آواز ملنے کی, کیونکہ آواز شاید پوری طرح نہ مل سکے, لیکن میں ڈائلوگ آپ کو سنائی دیتا ہوں. ڈائلوگ کچھ یوں ہے کہ وہ آپ نے فلم دیکھی ہے کرانتی ویر آف کورس, نانا پاٹیکر کی, وہ جب وہ آخری والا سین ہوتا ہے نا. اچھا ایک پھر کالر لے لیں, اس کے بعد یہ ڈائلوگ. تو لائن لگی بھائی. ہیلو, کون اور کہاں سے؟ اچھا لگتا ہے وہ بھی آپ کا ڈائلوگ ادھر ٹیلی ویژن کے سامنے. اچھا وہ سین ہے وہ کرانتی ویر فلم کا, جب وہ نانا پاٹیکر کو آخر میں پھانسی لگانے والے ہوتے ہیں نا, تو وہ جو سین ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ظاہر پھانسی کا پھندا ہوتا ہے وہاں پہ. آ گیا میری موت کا تماشا دیکھنے, اب تھوڑی دیر کے بعد یہ مجھے لٹکا دیں گے, زبان ایسے باہر آ جائے گی, آنکھیں باہر آ جائیں گی.
تھوڑی دیر تک میں لٹکا رہوں گا، پھر ہمارا بھائی مجھے پھانسے کے پھندے سے آ کے نیچے اتارے گا، پھر آپ چرچا کرتے ہو، گھر چلے جاؤ گے، کھانا کھاؤ گے، سو جاؤ گے۔ تمہاری یہ نامردانگی، تمہاری یہ بزدلی ایک دن اسی دیش کا اسی بزدلی کے ساتھ تماشا دیکھے گی۔ کچھ نہیں کہنا مجھے تم سے، کچھ نہیں کہنا، کیونکہ تمہاری زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اندھیرے میں رہنے کی تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے، غلامی کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ پہلے تم نے راجوں میں راجوں کی غلامی کی، پھر انگریزوں کی، اور اب چند غدار نیتوں کو گھنڈو گی۔ دھرم کے نام سے تمہیں بہکاتے ہیں، تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہو۔ کاٹو کاٹو، اوپر والا بھی اوپر سے نیچے تکتا ہوگا، اسے بھی شرم آتی ہوگی، سوچتا ہوگا کہ میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی انسان نیچے دیکھا تو وہ بھی کیڑا بن گیا۔ رنگو مرو سرو، کیوں جیے معلوم نہیں، کیوں مرے معلوم نہیں۔ قلم والی بائی کرانتی لانے جاتی تھی، قلم کے زور سے کالے وطمان کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر سالہ کون سمجھا اس کی بات کو؟ سب سالے مردہ زندہ لاشیں کسے جگاتی تھی وہ؟ میں جا گیا، کچھ اچھا کام کر کے جا رہا، سکون ہے کہاں یہاں دل میں، جیو بھائی جیو، جیسے بھی جیو، یہ زندگی مجھے نہیں ہے۔ فانٹاسٹک فانٹاسٹک، تھینک یو سو مچ، ویری ویل ڈن۔ اچھا ایک اور کالر ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، فرام بلیک برن ٹی نصیب۔ ٹی نصیب، ویلکم، ہاؤ آر یو؟ فرسٹ آف آل، آر یو گڈ؟ الحمدللہ، فائن، اور بھائی سب پاسس۔ آئی ایم کیپنگ، آپ تو مجھے دیکھ بھی سکتی ہیں ٹی، آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ٹھاک، جس حال میں اللہ رکھے یہ بندہ خوش ہے۔ اور اچھا آپ سنائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے؟ ہمارے گیسٹ کے ڈائلوگز جو ہیں یہ کیسے لگ رہے ہیں؟ I think they're excellent. Zafar bhai, I've never seen him like as much before, but Junaid Khan, I've got a voice message of him in my phone. I think he did something for Shakur bhai. I don't know if you remember. بالکل بالکل، وہ شکور نے مجھ سے ریکارڈنگ کروائی تھی اپنے ٹی صاحبہ کے لیے۔ اچھا 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 وہ امیتاب کا میں نے کیا تھا، بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا Nice one. تو سلام اپنی زبان گل کریے، آپ کو اپنی زبان گل کر کے نا تک میں آخے نا ٹی نصیب اپنی۔ اچھا اپنے ظفر صاحب چک سواری نے جی جی سسٹر جی، اے آنے آؤ نا چک سواری، یہ میرا کتے کلام ہے، آؤ نا چک سواری۔ اے اپنے پچھلے دن چک سواری گئے سن، اتنے فلمیں بھی کر کے آئے، تے ہوں اپنے لندن بھی گئے سن، اتنے بھی فلمیں کیتی نے، تے ہوں اگلا پلان جڑا بن رہا ہے لائیو آن ٹیلی ویژن کہ اسکاٹلینڈ جا کے فلمنگ کرا گے۔ جی یس، صحیح ہے۔ تھینک یو سو مچ ٹی فار کالنگ، بڑی خوشی ہوئی گل کر کے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے ویری لمیٹڈ ہے، تو آپ سے میں لاسٹ میسج سننا چاہوں گا۔ ظفر بھائی آپ پہلے کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں؟ میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں اپنے جو میڈیا کے ہیں کہ یہیں پہ کام کریں، اور اپنے جو ٹی ویز ہیں، اپنے جو میڈیا والے ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور بس یہ بڑی بات ہے۔ اور جنید بھائی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، کوئی لاسٹ میسج؟ ڈائلاگ کی شکل میں اینی ہاؤ آپ ڈائلاگ میں ایسا کرتے ہیں، اجازت لے لیتے ہیں، پھر آپ ڈائلاگ کے ساتھ آپ کا فنش کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا آصف بھائی، میں نے آپ کے لیے دونوں کے لیے تحفہ لایا ہوا ہے، اچھا تحفہ پلیز مجھے موقع دینا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے پھر آپ تحفہ دے دیں، بالکل، اس کے بعد یہ آپ کھولیں اس کو۔ تھینک یو سو یہ مچ۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہے، یہ میرے لیے جی، اور ایک پاس ہے یہ۔ Thank you so much۔ یہ سلطان بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو میری اور سلطان بھائی کی ایک فلم ہے، وہ ایک دن، وہ سنیما میں آ رہی ہے فیسٹیول میں، تو آصف بھائی آپ کے لیے ایک پاس ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو یہ انویٹیشن کارڈ ہے جی، یہ ایک فیسٹیول ہے سلام پاکستان، تو 2 پاکستان کی فلمیں ہوں گی اور ایک میری، وہ ایک دن، یہ سنیما میں لگے گی، ایک بریڈ فورڈ میں 16 تاریخ کو، 16 مارچ کو، اور 24 مارچ کو لیڈز میں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار دا انویٹیشن اینڈ تھینک یو فار دا گفٹ۔ اور میں چاہوں گا لوگ مجھے سپورٹ کریں، وہاں پر آئیں پلیز، میری فلم دیکھیں۔ آپ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے اجازت لے لیتے ہیں، اور اجازت کے بعد ڈائریکٹ ویل گو ٹو یور ڈائلاگس اینڈ دین ویل فنش دی پروگرام ود دیٹ۔ سو تھینک یو گائز فار جوائننگ گپ شپ ود آصف راجہ، اینڈ آج کے جو میرے یہاں پر مہمان تھے ظفر علی ہیرو اینڈ جنید خان صاحب۔ اب پروگرام کا جو اختتام ہے آپ کے ڈائلاگس کے ساتھ۔ میرا آخری پیغام یہی ہے دوستو کہ لہروں سے ڈر کر کشتی پار نہیں ہوتی، لہروں سے ڈر کر کشتی پار نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ سپر، بہت خوب، بہت خوب۔